أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية. سورة سورة الفاتحة مكية. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تھوڑا سا تھوڑا سا بیٹا جوش سے پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. ہاں، میری ٹیون کو فالو کرنے کی کوشش کریں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. نا مین میں ایسے پڑھ رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. ہاں، میری ٹیون کو فالو کریں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سننا. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحيم. مالک یوم الدین. مالك يوم الدين. ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غير المغضوب عليهم ولا وال کے یہ الضالين. دیکھو ضاد کے اوپر تشدید ہے. وال اس کو جوڑنا ہے. والض تھوڑا پریس کرنا ہے. والضالین. ولا الضالين. ہاں.
اچھا جی، اب یہ ورڈز ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں اور اس پیج کے اوپر ہم اس کے میننگز پڑھیں گے. اللہ یعنی اللہ، فار اللہ گاڈ. پڑھو اللہ. اللہ. اور آگے ہے للہ. للہ. ہاں، لام جو شروع والا لام ہے لل کا، لی، لام زیر لی. لی کہتے ہیں لیے، فار ان انگلش اور اردو میں لیے. تو للہ کا مطلب اللہ کے لیے. للہ اللہ کے لیے، فار اللہ. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جی. ہاں، جب للہ کا ہوگا تو اللہ کے لیے. تو یہ ہے سب سے پہلے ہے اللہ اینڈ فار اللہ، یعنی للہ، فار اللہ، اللہ کے لیے. آگے پڑھو الرحمانی. الرحمانی. ہاں، دا موسٹ مرسیفل، گریشیس. الرحمانی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. دنیا کی ہر چیز کے اوپر اس کی رحمت ہے. مسلمانوں پہ بھی، کافروں کو بھی وہ کھانا دیتا ہے، چیزیں دیتا ہے. جانوروں کو بھی، پودوں کو بھی، لیونگ بینگز کو بھی، نان لیونگ بینگز کے لیے بھی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مرسیفل ہے سب کے لیے، موسٹ مرسیفل. اللہ تعالیٰ گریشیس ہے. جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی مرسیفل ہے. جو اس کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یا برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے بھی مرسیفل ہے. ان کی بھی روٹی، سانس اور اتنی نعمتیں نہیں روکتا. آگے پڑھو الرحیم. الرحیم. دا اسپیشلی مرسیفل. الرحیم زیادہ ایکسٹریم فارم ہے اس کی رحمت کی، مگر یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں ڈالے گا. جن مسلمانوں کے نیک اعمال، نیکیاں، وہ وزنی ہوں گی، یعنی قیامت کے دن سکیل ہوگا. سکیل کا پتہ ہے آپ کو؟ جی، وہ ویٹ کرنے والا. ویٹ کرنے والا. ہمارے اعمال کاؤنٹ نہیں ہوں گے، ہمارے ایکشنز کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، ان کی ویئنگ ہوگی، یعنی کہ ان کا ویٹ دیکھا جائے گا. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ترازو. ترازو کے اندر ہمارے جو اعمال ہیں ان کا وزن ہوگا. ٹھیک ہے جی، ان کا وزن ہوگا. ہمارے اعمال کا وزن ہوگا. اچھا. ہمارے اعمال گنے نہیں جائیں گے. لہٰذا یہ پاسبل ہے کہ ایک آدمی نے صرف 2 نیکیاں کی ہوں، مگر ان 2 نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہو، یعنی وہ بہت بڑی نیکیاں ہوں، اور اس نے 1000 غلطیاں کی ہوں یا گناہ کیے ہوں، اور ان کا وزن کم ہو جائے اور ان نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے. اور ایسا بھی پاسبل ہے ایک بندے نے ایک گناہ ایسا کیا ہے جو اس کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک کافر ہے. مدر ٹریسا کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. مدر ٹریسا ایک کرسچن عورت تھی جو کہ انڈیا میں رہتی تھی، اور اس نے بہت سارے جو آرفنز تھے، یتیم بچے تھے، اور ان کے اوپر اس نے فنڈنگ کی تھی اور ان کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے؟ اور اب وہ مر گئی ہے، لیکن ابھی وہ دوزخ میں ہے، جنت میں نہیں، حالانکہ اس نے اچھے کام کیے تھے. کیا وجہ تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا تھا، کہ اس نے کہا تھا حضرت مریم بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ بھی اور اللہ بھی، تینوں خدا ہیں. جب یہ بات اس نے کی، شرک کیا، تو اس کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں. اب دنیا میں وہ بڑی مشہور ہے، مقبول ہے، لیکن آخرت میں وہ دوزخ میں ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ ایسا گناہ ہے، اگر دنیا میں انسان اس کی معافی نہ مانگے، مسلمان نہ ہو، کلمہ نہ پڑھے مرنے سے پہلے، تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر وہ توبہ کے بغیر مر جاتا ہے اور کافر مر جاتا ہے، اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کا دنیا میں بدلہ دے دیا جاتا ہے، آخرت میں بدلہ نہیں ملتا. بات کلیئر ہوئی؟ تو آخرت میں ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا.
تو جن مسلمانوں کے نیکیوں کا اعمال زیادہ وزنی ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اسپیشل رحمت ہوگی، اور جن مسلمانوں کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ وزنی ہوں گے وہ پہلے دوزخ میں سزا بھگتیں گے، ان کو آگ لگے گی، سزا بھگتیں گے، جب ان کی وہ گناہ دھلیں گے اس عذاب کی وجہ سے، پھر کئی ہزار سال بعد یا جتنا بھی ٹائم پیریڈ ان کو جیل میں سڑنا ہے، اس کے بعد جنت میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور جنت میں کیوں پھر ڈالا بھی چلا جائے گا۔ پھر بھی جنت میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، یہی کلمہ طیبہ ہے۔ جو اس کو مانتا ہے اس نے جنت میں جانا ہے، چاہے وہ سزا بھگت کے جائے یا ڈائریکٹ جائے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ جائیں، سزا نہ بھگتنی پڑے، کیونکہ اس دنیا کا ایک دن وہ دوزخ کے 1000 سال کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سوری، جہنم کا جو 1000 سال ہے وہ دنیا کے ایک دن کے برابر ہے، یعنی یہاں پہ ہم ایک دن اگر گزاریں گے تو اس کے بدلے ہمیں 1000 سال وہاں پہ سزا بھگتنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اگر ہم دنیا کے حساب سے بھی دیکھیں تو بہت خطرناک معاملہ ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے اس کو، ایک سیکنڈ بھی وہ برداشت کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو مسلمانوں کے گناہ زیادہ وزنی ہیں، لیکن انہوں نے اگر شرک نہیں کیا، کیونکہ شرک کیا تو پھر تو وہ کافر ہو گئے، جس نے شرک نہیں کیا وہ سزا بھگت کے جنت میں جائے گا، اور کافر جو ہے جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اگر اس نے توبہ نہیں کی اپنے شرک سے اور مسلمان نہیں ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں، وہ اس کی کبھی خلاصی نہیں ہے۔ لہٰذا اسپیشلی مرسیفل الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں پہ رحمت برسائے گا، اور وہ انٹینس رحمت ہوگی، کیونکہ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے ایک نہ ایک دن۔ کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے امیر نہیں رہتا، کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے صحت مند نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے خوبصورت نہیں رہتا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دیکھو میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی جب میں آپ کی ایج میں تھا تو میں جوان تھا، تو اس وجہ سے ہر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور انسان ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہتا، اس کی چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس کی صحت نہیں رہتی ایک جیسی، بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر نہ انسان بوڑھا ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ اس کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ اس کو نیند، وہ سوئے گا کیونکہ تھکاوٹ نہیں ہوگی تو نیند بھی نہیں ہوگی، اور وہ سونا چاہے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور انسان کو بھوک نہیں لگے گی، وہ کھائے گا انجوائمنٹ کے لیے، اور جتنا مرضی کھائے گا وہ موٹا نہیں ہوگا اور وزنی نہیں ہوگا، اس کو فوراً ہضم ہو جائے گا، اور جنت کی نعمتیں انکریز ہوتی جائیں گی، یعنی ان کی انٹینسٹی، ان کی بیوٹی، ان کا ٹیسٹ مزید بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا، اور جو کچھ ہمارے دل میں آئے گا وہ ہمیں چیز مل جائے گی۔ تو جنت کی جو نعمت ہے وہ اتنی انٹینس ہے، اتنی پیاری ہے کہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا الرحمن، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سب پہ مہربان ہے، لیکن الرحیم، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن صرف مسلمانوں پہ مہربان ہے، یہ اس کی انٹینس رحمت ہے۔ آگے پڑھو، ایاکا، ایاکا، ہاں، یو الون، اونلی یو، ایاکا مطلب ہے صرف آپ، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کہہ رہا ہے صرف تم، اونلی یو، علیہم، علیہم، ہاں، علیہم جو ہے اس کا مطلب ہے اپون دیم، علیہم دو ورڈ سے مل کے بنا ہے، علیہم کتنے ورڈ سے مل کے بنا ہے؟ دو ورڈ سے۔ پہلا ورڈ ہے علا، پڑھو علا، علا، ہاں، علا کا مطلب ہے پر، اوپر، یعنی اس پر، علا، پڑھو دوبارہ، علا، ہاں اس پر، اپون، علا کا مطلب ہے اپون، اوپر،
اس کے اوپر، علا، اور ہم کا مطلب ہے وہ سب، ہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب، وہ سب، ہم کا مطلب ہے وہ سب، تو علا اور ہم جب ہم دونوں کو کمبائن کریں تو پھر بنتا ہے علیہم، کیا بنتا ہے؟ علیہم، ہاں، پھر بنتا ہے علیہم، علیہم، ہاں، اور علیہم کا مطلب ہوگا ان سب پر، اپون دیم، ان سب پر، ٹھیک ہے، علیہم، جی، ہاں، علیہم کا کیا مطلب ہے؟ ان سب پر، ان upon them، اپون دیم، ان سب پر۔ آگے ہے لا، پڑھو لا، لا، لا کا مطلب ہے ناٹ، نو یعنی نہیں، لا کا مطلب جی، ہوتا ہے نہیں، اچھا جی، نہیں، ہاں، آگے آ گیا صراط، صراط کا مطلب ہے، پڑھو صراط، صراط، صراط کا مطلب ہے پاتھ، راستہ، ٹھیک ہے، جی، یہ سورہ فاتحہ میں وہ ورڈز ہیں جو بار بار جو ریپیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، yes، جی، اچھا جی، میں پانی پی لوں؟ نہیں، نو، ٹائم نہیں ہے، بعد میں، چھوٹی سی ہے بس، آخری اس کی ہے، سب سے پہلے چلو پانی جلدی سے پیو، جلدی۔ 2 منٹ میں۔ اب بیٹا یہ پڑھو اوپر سے دیکھ کے، اوور ویو آف سورہ الفاتحہ۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ This Makki surah serves as the opening of the book and the essence of the entire Quran. کیا It مطلب ہے؟ is پہلے یہ جملے کا مطلب، سورت یہ سورت قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اور ایسنس کا کیا مطلب ہے؟ اس پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کی سمری ہے، سمری، ہاں، پورے قرآن کی سمری ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، بولو اس کو۔ پورے قرآن کی سمری ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، ہاں، پورے قرآن کے نچوڑ ہے۔ شاباش، آگے چلو۔ It establishes the foundational relationship between the creator and creation. کیا مطلب ہوا؟ Establish کیا ہوتا ہے؟ قائم کرتا ہے، وہ کریٹر اور کریشن ہاں، میں کے درمیان ریلیشن شپ قائم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کریٹر کون ہے؟ اللہ، کریشن کون ہے؟ دنیا اور دنیا ہم۔ اور ہم، یہاں پہ ہماری بات ہو رہی ہے، تو کریٹر اور کریشن یعنی اللہ اور ہمارے درمیان ایک فاؤنڈیشنل تعلق، فاؤنڈیشنل کا مطلب بنیادی تعلق کو قائم کرتی ہے یہ صورت، ٹھیک ہے، جی۔ آگے چلو اگلا حصہ جملے کا۔ Focusing on sincere praise, the recognition of Allah's lordship. کیا مطلب ہوا؟ مطلب سنسیئر کیا ہوتا ہے؟ سنسیئر یعنی کہ مخلص، سچی، مخلص، Sincere praise. یہ اللہ یہ دکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے پہ سچی عبادت کرتے ہیں، سچی ان پہ۔ ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، مطلب صحیح ہے آپ کا، یعنی ایک قسم کا، یعنی کہ یہ جو صورت ہے اس کا فوکس، صورت کا جو فوکس ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی سچی تعریف پہ، یہ کہو، اس صورت کا فوکس ہے کا فوکس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہ کی سچی تعریف ہو، سچی تعریف ہو۔ ہاں، آگے، دا ریکوگنیشن نہیں،
and a ہاں heart. نہ دا یہ ریکگنیشن پڑھو. the recognition of Allah's lordship. ہاں کیا مطلب ہے؟ Recognition کیا ہوتا ہے؟ Recognition پہچان، ریکگنائز، پہچان. ہاں اللہ کی لارڈشپ کی پہچان ہے یہ لارڈ سورت. شپ کیا ہے؟ لارڈ شپ کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہی. بادشاہی. اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو پہچاننے کا ذریعہ یہ صورت ہے. بولو. اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ یہ صورت ہے. ہاں آگے. اینڈ a heartfelt plea for the straight path. plea کیا ہوتا ہے؟ پلی، التجا، دعا، آرزو. اور یہ دل سے آرزو ہے ہم، سیدھے راستے پہ. سیدھے راستے کو پانے کی آرزو ہے. سیدھے راستے کو پانے کی آرزو ہے. ہاں یہ صراط کسے کہتے ہیں؟ اسٹریٹ پاتھ. پاتھ کو صراط کہتے ہیں، پاتھ کو. اور اسٹریٹ پاتھ کہتے ہیں صراط المستقیم. بولو. صراط المستقیم. ہاں صراط المستقیم کہتے ہیں اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ. یہ سورہ فاتحہ میں آپ نے ورڈ سنا ہے صراط المستقیم؟ جی ہاں. اہدنا الصراط المستقیم. دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، قائم کر دے ہمارے لیے ہمیں سیدھے راستے پہ. اچھا جی آگے چلو. It is a communal prayer that balances It is a communal. communal prayer that balances hope in Allah's mercy with the responsibility of following His guidance. Communal کیا ہوتا ہے؟ کمیونل کا مطلب ہے کہ یہ اجتماعی ہے، یعنی کہ سب لوگ مل کر، سارے مسلمان دنیا کے مل کر یہ دعا کرتے ہیں. یہ ایک اجتماعی دعا ہے کہ جو ہمارے اللہ مرسی پہ ہوپ بیلنس کرتی ہے. اور ایک یہ ایک اجتماعی دعا ہے جو بیلنس کریٹ کرتی ہے. بولو یہ اجتماعی دعا ہے. یہ ایک اجتماعی دعا ہے جو بیلنس کریٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی، ایک منٹ سن لو نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، اور ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کی ہدایت کو فالو کریں، ہم اس کی گائیڈنس کو فالو کریں. کہ ہم اس کی ہدایت کو فالو کریں، ہم اس کی گائیڈنس کو فالو کریں. ہاں یعنی یہ بیلنس کریٹ کرتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے امید بھی رکھیں، مگر ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ، صراط المستقیم پہ چلنا بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ مطلب آپ کو بتا رہا ہوں، بس اس کو ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے. ہاں جی آگے چلیں. یہ the surah begins with بسم اللہ. یہ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے. reminding us that every noble act should start by seeking the blessing of Allah. ہمیں یاد کرواتے ہوئے کہ ہمیں سب کچھ ہر نیک کام شروع کرنا چاہیے اللہ کو یاد کر کے. شاباش. آگے. Who is both الرحمن and الرحیم. بے شک وہ سب سے کائنڈ اور سب سے مرسیفل ہے، سب سے رحم دل اور سب سے. الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ کائنڈ ہے، لیکن کس طرح سے؟ کہ وہ ہم سب پہ اپنی رحمت کرتا ہے. ہم سب پہ رحمت کرتا ہے. ہم سب میں کون شامل ہیں؟ ہم سب کریشن دنیا میں جو بھی ہیں، مسلمان کافر، سب کے اوپر رحمت کرتا ہے. ٹھیک ہے. الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ الرحیم رحم دل. انہوں نے ہم پہ رحم کیا ہے، ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہ 70 ماہ سے زیادہ رحم دل ہے. ٹھیک ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ الرحمن ہوتا ہے الرحمن دنیا میں سب پہ رحم کرنے والا. بولو.
الرحمن دنیا پہ سب پہ رحم کرنے والا. الرحیم قیامت کے دن صرف مسلمانوں پہ شدید رحمت کرنے والا. الرحیم مطلب جو صرف بولو جو میں بول جو رہا ہوں، قیامت کے دن صرف مسلمانوں پہ شدید رحمت کرنے والا. قیامت کے دن صرف مسلمانوں پہ شدید رحم کرنے والا. ہاں، الرحمن کیا ہوتا ہے؟ الرحمن ہوتا ہے جو دنیا پہ سب پہ رحم کرنے والا. اور الرحیم کیا ہوتا ہے؟ الرحیم قیامت کے دن صرف ہاں مسلمانوں پہ، قیامت کے دن قیامت صرف مسلمانوں پہ شدید رحمت کرنے والا. قیامت کے دن صرف مسلمانوں پہ شدید رحم کرنے والا. پڑھو یہ. Verse 1. All praises for Allah, Lord of all the worlds. ہم، اللہ پریز کس کو لکھو، کہتے ہیں؟ پریز تعریف، تمام تعریفیں اللہ اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بے شک وہی سب پوری دنیا کا تمام جہانوں کا، یعنی تمام جہانوں کا مقصد یہ ہے، تمام کریشنز کا رب ہے، تمام کریشنز کا پالنے والا ہے. کہ تمام کریشنز کا پالنے والا پالنے ہے. والا ہے، لارڈ. پال لارڈ لارڈ پالنے والا ہے. لارڈ صرف اللہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، وہ جو جج کو کہتے ہیں مائی لارڈ، غلط کہتے ہیں. لارڈ صرف اللہ کو کہتے ہیں، رب صرف اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. کوئی لارڈ اور نہیں ہے، نہ کوئی جاگیردار، نہ کوئی پرائم منسٹر، نہ پریزیڈنٹ، نہ کنگ، نہ کوئی بھی بندہ، انسان کوئی بھی، یا کوئی بھی مخلوق، کریشن کبھی بھی لارڈ نہیں ہو سکتی. کریٹر ہی صرف لارڈ ہے. لارڈ کا مطلب ہے پالنے والا. بات کلیئر ہو گئی؟ آپ کی لیگ ہو رہی ہے آواز. میں کہہ رہا ہوں بچے کہ لارڈ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کو کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کریشن جو ہے وہ لارڈ نہیں ہو سکتی، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وڈیرا، نہ کوئی اور بندہ. لارڈ صرف اللہ ہے. بات کلیئر ہوئی؟ جی. ہاں، یہ پڑھیں آگے. Mufti Muhammad Shafi Usmani in Mariful Quran explains that Alhamdulillah teaches us that all beauty and excellence in the universe, آگے چلو، بس اس کی آگے پڑھوں؟ ٹرانسلیشن نہیں کرو، ہاں پڑھتے جاؤ بس. whether nature or human achievement ultimately belong to Allah. He is the Rabb and the sustainer who nurtures. آپ کے ورڈز کٹ رہے ہیں، سلو سپیڈ سے پڑھو. ویدر ان نیچر Whether in nature or human achievement ultimately belongs to Allah. He is the Rabb, the sustainer who nurtures everything from a state of nothing. ٹھیک ہے پڑھو. ایوری تھنگ فرام، Nurtures ہاں نرچرس، everything یہ from ورڈ a ہے state of نرچرس. nothingness. بیٹا ورڈ ہے نرچرس، ہو نرچرس. Nurtures ہاں، ہو نرچرس the, ایوری تھنگ. the sustainer who nurtures everything from a state of nothingness to perfection. ہاں، نرچرس کا مطلب پالتا ہے، یعنی کہ وہ روزانہ خوراک دیتا ہے، روزانہ چیزیں دیتا ہے، روزانہ سن کو نکالتا ہے، سن لائٹ ملتی ہے، پانی مہیا کرتا ہے، پانی اس نے بنایا ہے، ہوا مہیا کرتا ہے، آکسیجن مہیا کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کرتا ہے. اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی روح کو غذا ملتی ہے. روح کو جس طرح ہماری باڈی کی نیڈز ہیں، ہماری روح کی بھی نیڈز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے پالتا ہے، نرچر کرتا ہے، اور ہمیں انٹیلیجنس دیتا ہے، ہمیں صحیح اچھی چیزیں سکھاتا ہے، ہمیں قرآن سکھاتا ہے. قرآن کے ذریعے سے ہمیں وزڈم ملتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. یہ سارا نرچر میں، سارا اس میں شامل ہے. ہمارا نالج، ہماری ایجوکیشن، ہمارا وزڈم، ہماری انٹیلیجنس، ہماری ہیلتھ، ہماری ویلتھ، ہمارے پیسے، ہمارے خوراک، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ہماری نرچرنگ کر رہی ہیں، وہ ہمیں پال رہی ہیں. تو اللہ پالنے والا ہے. آگے چلیں جی.
Verse 2 to 3. The all merciful, the very merciful, full master of the day of requital. ریکوٹل یعنی After ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے آگے چلیں. After establishing his mercy, the Quran immediately mentions the day of judgment. This creates a balance between love and fear. We are encouraged by his mercy but reminded of our accountability. اکاؤنٹیبلٹی. As the اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں احتساب کو، حساب کتاب، یعنی ہم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو. ہاں آگے as چلیں. the ہم، as the Malik Master, Allah alone holds the authority on that day, ensuring absolute justice. ہاں جب اللہ تعالیٰ اکیلا جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ مالک ہوگا، ماسٹر ہوگا، تو ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. آگے چلیے. Verse 4. You alone we worship and from you alone we seek help. This verse is the pivot of ہاں the surah. پیوٹ. پیوٹ. Pivot of the surah. It defines Tawheed, Tawheed, توحید. Tawheed, ہاں oneness. توحید. توحید کا مطلب ہے اللہ ایک ہے. We direct our عبادہ. ibadah only to Him ہاں and یہ بھی پڑھو، ورشپ ڈیووشن. ibadah, worship, devotion only to Him and acknowledge that no change or strength is possible without His aid. Practically, this means even when we use worldly means, our heart relies solely on the provider of سوللی. those سوللی. solely on the provider of those means. ہوں. Verse number 5. Guide us to the straight path. This is the ultimate human request. After praising Allah, the believer asks for Sirat صراط al-Mustaqim. المستقیم. Sirat al-Mustaqim. This is not just one-time direction, but a constant need for the steadfastness in truth and righteous action. ہاں ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، لہٰذا ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم کر دے، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ ایک ٹائم کی نہیں ہے، بار بار ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے. آگے چلیں. Verse number 6 and 7. The path of those upon whom you have bestowed your favor, not of those who have incurred your wrath, nor of those who have gone astray. ہوں. The straight path is not an abstract concept, it is the path walked by the prophets, the truthful, the martyrs, and the righteous. To avoid wrath or going astray, one must ریتھ. balance ریتھ. knowledge. ریتھ ہوگا ریتھ. To avoid death or going astray, one must balance knowledge with action. Classical commentators like Ibn کثیر. Kathir note کثیر. that those who earned wrath had رات knowledge نہیں ہے، but ریت ہے، ریت. wrath, wrath had knowledge but refused to act on it, while those who went astray acted without correct knowledge. ہاں تو ہم نے صحیح نالج بھی حاصل کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. وہ لوگ جنہوں نے صحیح علم سیکھا مگر عمل نہیں کیا وہ بھی ناکام ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے علم نہیں سیکھا اور بغیر سیکھے ہوئے عمل کیا وہ بھی ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے. ہاں جی یہ By پڑھیں آگے. concluding with Amin, the believer seals his bond, دس بانڈ. this bond ٹرانزیشننگ. transitioning from the praise of the Creator and to ٹو the دا ڈیٹیل. detailed ٹو اینڈ نہیں ہے، ٹو دا ڈیٹیلڈ گائیڈنس. guidance that follows in Surah Al-Baqarah. ہاں سورہ البقرہ اس کے بعد آئے گی، اگلی صورت. Okay.